بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند نیند کی قیمت اس سے پوچھو جس کو نیند نہیں آتی۔ نیند ہی زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔ نیند دو مصروف اوقات کے درمیان وقفہ ہے، فطری وقفہ، جس طرح امن کا زمانہ دو جنگوں کے درمیان وقفے کا نام ہے۔ نیند انسان کو اس کی محنت کے بعد آرام پہنچاتی ہے اور اسے نئی محنتوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ نیند ایک نجات دہندہ فرشتہ ہے جو انسان کو اس کے اعمال، اس کے احوال اور اس کے خیال سے آزاد کرتا ہے۔ نیند نہ ہو تو انسان اپنی جدوجہد کے بوجھ تلے دب کر مر جائے۔ نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ انسان جب ظلم کرتا ہے دوسروں پر اور اپنے آپ پر تو اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ نیند میں مضطرب رہتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اس سے اپنے بچھونے پر بچھو نظر آتے ہیں، احساس کے بچھو، ندامت اور افسوس کے بچھو۔ انسان چاہتا ہے کہ ہونی انہونی ہو جائے، جو ہو چکا وہ نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یوں نہ ہوتا، اور اسی کاش کے اندر ہی نیند غرق ہو جاتی ہے اور انسان بے خوابی کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو نیند کا عالم بیداری کے عالم سے زیادہ ہے۔ عدم کا سکوت وجود کے ہنگاموں کے زمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پیدائش سے قبل کے زمانے مکمل سکوت اور مستقل نیند کے زمانے ہیں۔ مابعد کا دور نیند میں ڈوبی ہوئی لامحدود صدیوں کا دور ہے، اور پھر یہ زندگی اپنے اندر نیند کے زمانے رکھتی ہے۔ اول نیند ہے، آخر نیند ہے، اور درمیان بھی نیند ہے۔ عالم بیداری ایک خواب کا عالم ہے اور یہ خواب کی طرح ہی گزر جاتا ہے۔ در حقیقت ہر حقیقت حجاب حقیقت ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے، نیند یا بیداری، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کو کم کرتے رہے، وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے۔ انہوں نے اس وقت محنت کی جب عالم سو رہا تھا۔ وہ نیند کو غفلت اور محرومی کا زمانہ کہتے تھے۔ دراصل نیند ہر انسان کے لیے الگ الگ مفہوم رکھتی ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے، محب کو محبوب سے جدا کرتی ہے، ذمہ دار انسان کو احساس ذمہ داری نہیں ہونے دیتی، انسان پر راز حقیقت منکشف نہیں ہونے دیتی۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ نیند گناہ گار کو گناہ سے بچاتی ہے، پریشان حال انسان کی پریشانی کو چھپا دیتی ہے، بیمار انسان کو بیماری کے دباؤ سے بچاتی ہے۔ غرض یہ کہ نیند برے انسان کے لیے اچھی ہے اور اچھے کے لیے بری۔ عوام الناس کے لیے نیند ایک دولت ہے، سرمایہ ہے، عنایت ہے، عطا ہے، زندگی کے مسلسل کرب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نیند غم، فکر، اندیشوں، ندامتوں اور اذیتوں سے رہائی دلاتی ہے۔ نیند ہونے اور نہ ہونے کی درمیانی سرحد کا نام ہے۔ فنا اور بقا کے درمیان نیند کا علاقہ ہے، جہاں انسان نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے، جہاں وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے لیکن خواب، وہ سنتا ہے لیکن بے صدا آواز، وہ چلتا ہے لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے، وہ جمود میں متحرک ہوتا ہے، وہ مرتا ہے لیکن زندگی کی آغوش میں، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن موت کے حصار میں۔ غرض یہ کہ وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نیند حقیقت کو خواب اور خواب کو حقیقت بناتی ہے۔ نیند کے عالم میں یہ جاننا کہ انسان نیند کے عالم میں ہے بہت مشکل ہے، اتنا مشکل جتنا اپنے من میں ڈوب جانا۔ خود شناس انسان اپنی نیند کو نیند کے طور پر پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کبھی بیداری میں سوتے ہیں، کبھی نیند میں بیدار ہوتے ہیں۔ زندگی خود ایک خواب ہے، اور اس خواب کے عالم میں کتنے ہی خواب ہیں۔ ماضی کی حقیقت خواب ہے، مستقبل کی حقیقت وہم ہے، حال برقرار رہ نہیں سکتا۔ نیند کی حقیقت کیا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بیداری کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو نیند کی حقیقت کیسے سمجھ میں آ سکے گی؟ نیند زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ نیند ایسی حقیقت ہے جس میں خواب نظر آتے ہیں۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اقبال نے خواب دیکھا، قوم نے اقبال کے خواب کو حقیقت مان لیا، اور پھر ہم تعبیروں کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ خواب تو شاید ایک ہی تھا اور تعبیریں لاتعداد۔ خواب پریشان ہو کر رہ گیا۔ خواب کسی کا، تعبیر کسی اور کی، بات بنے تو کیسے بنے؟ یہی ایک راز ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ نیند کا کرشمہ
رویائے صادقہ کا وجود ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے نیند میں آنے والے زمانے دیکھے۔ نیند میں اکثر معجوب مکشوف ہوتے ہیں۔ مکاشفہ نیند کا تحفہ ہے۔ مراقبہ بھی نیند خوابی کے عالم میں ہوتا ہے، اسی لیے نیند کو نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کا تخیل، صوفی کا وجدان، مکاشفہ عالم بیداری کے علاوہ ہیں، اور یہ عالم نیند کے قریب ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس انسان پر حقائق منکشف ہوں وہی ان کی اصلیت سے باخبر ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ مکاشفہ کسی اور کا ہو اور حقیقت کی دریافت کسی اور کی۔ تعبیروں کا الجھاؤ اس لیے ہے کہ خواب دیکھنے والا موجود نہیں۔ جب تک کوئی اور صاحب ادراک نیا خواب نہ دیکھے گا، تعبیروں کی تفاسیر مختلف ہی رہیں گی۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر بھی نازل ہونے والی ہو سکتی ہے۔ الہامی کتاب کی ذہنی تفسیر از خود غیر معتبر ہے۔ بہرحال نیند کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے۔ ایک نئے رنگ خیال ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہے، ایک پر اسرار وادی ہے، ایک جزیرہ امن ہے، ایک منظر دلکشی ہے، ایک ایسا لطف جس میں انسان کسی کو شریک نہیں کر سکتا، ایک ایسا سرمایہ جو حاصل ہوتے ہی خرچ ہو جاتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں ہر انسان بے ضرر ہو کے رہ جاتا ہے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ مطمئن نیند کی قدر اس سے پوچھو جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہوں۔ نیند صرف انسان ہی کے لیے نہیں، پوری کائنات سوتی اور جاگتی ہے۔ وحوش و طیور سوتے ہیں، شجر و حجر سوتے ہیں، شمس و قمر، آسمان و زمین پر نیند اور بیداری کا عالم گزرتا ہے۔ سمندر سوتا ہے، سمندر جاگتا ہے، اور سمندر کا جاگنا روح کا جاگنا ہے۔ نصف شب کو سمندر کے اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔ سمندر کی طرح صاحبان روح نیم شب کو جاگتے ہیں۔ ہر مشکل مقام پر ان لوگوں کو آہو فغان نیم شب کا پیغام ملتا ہے۔ ان لوگوں کی بیداری ہی سونے والے انسانوں کے لیے رحم کی طالب ہوتی ہے۔ جاگنے والے سونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے ہمیشہ جاگنے والے اللہ، سونے والے انسانوں پر رحم فرما۔ ان غافل انسانوں کو اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ بیدار مغز اور بیدار روح انسان ہی قوموں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے نالائے نیم شب چھین جائے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جاگنے والے نہ رہیں تو سونے والے بھی نہ رہیں گے۔ گڈریا سو جائے تو بھیڑیے ریوڑ کھا جاتے ہیں۔ نیند نے سربراہوں کو برباد کیا، سلطان سلطنت سے محروم ہو گئے۔ نیند میں سرمایہ فقر لٹ جاتا ہے۔ نیند کو غفلت نہ بننے دیا جائے تو یہ راحت جاں ہے، قرار جسم اور سکون دل ہے۔ اگر نیند غفلت ہو جائے تو انسان محروم ہو جاتا ہے، اپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے، اپنے اصل سے ہٹ جاتا ہے، اپنی آزادی کی دولت ضائع کر دیتا ہے۔ آزادی کی صرف ایک ہی قیمت ہے، مستقل اور مسلسل بیداری۔ غلام قومیں سوتی ہیں اور آزاد قومیں بیدار رہتی ہیں۔ انسان کو اپنے مستقبل کی خاطر جاگنا چاہیے، اسے آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے۔ نیند اپنی حد سے نکل جائے تو عذاب ہے، بیماری ہے۔ نیند غائب ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ اس لیے سب سے مبارک زندگی وہ ہے جو نیند سے محروم بھی نہ ہو اور نیند سے مغلوب بھی نہ ہو۔ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے مشاغل کسی اور زندگی کے لیے ہیں۔ یہ زندگی ایک خواب ہے، ایک نیند ہی کا عالم ہے، لیکن افسوس کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔ وقت جس طرح غم دل کو کھاتا ہے اور دل غم کو کھاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد کرتا رہتا ہے۔ یہ کھیل کب سے شروع ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ وقت کیا ہے اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ ہم نے وقت کو شب و روز میں تقسیم کر رکھا ہے، موسموں میں بانٹ رکھا ہے، لیکن یہ دن، یہ رات، یہ گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ برسات سب سورج کے دم سے ہیں۔ اور ماورائے شمس بھی کائنات ہے، بلکہ کائنات ہے ہی ماورائے شمس و قمر، اور جہاں نہ دن ہے نہ رات وہاں بھی وقت ہے۔ وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوگا اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ وقت قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم وہ جوہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد قائم رہے، جس کا نہ یوم پیدائش ہو نہ یوم وصال۔
ہم خالق کو، اللہ کو قدیم مانتے ہیں، اور وہ ہے بھی قدیم۔ کسی اور ذات یا کسی اور شے کا قدیم ہونا خالق کی احدیت ہے۔ خالق کی احدیت کے باب میں شرک ہے۔ حادث وہ جو پیدا ہو اور ایک خاص محدود عرصے کے بعد مر جائے۔ جو لوگ وقت کو قدیم مانتے ہیں وہ وقت کو خالق ہی مانتے ہیں۔ جو لوگ وقت کو قدیم نہیں مانتے وہ اسے مخلوق سمجھ کر حادث اور فانی کہتے ہیں۔ وقت کو فانی ثابت کرنا مشکل ہے۔ حادث و قدیم کے بارے میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے۔ اللہ قدیم ہے، انسان حادث۔ کوئی انسان جب قدیم نہیں ہو سکتا تو کسی انسان کی حیات بعد ممات بالوجود کیسے تسلیم ہو سکتی ہے؟ اسی بات پر مسلمانوں کے اندر اختلاف رہا ہے۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ یہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قدیم کے بارے میں جتنا علم دنیا میں موجود ہے حادث کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات، اللہ کے احکامات اور ارشادات سب انسانوں ہی کے ذریعے سے ہیں۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں حادث اور قدیم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قدیم جب حادث سے کلام کرتا ہے تو کلام بھی قدیم۔ قدیم کا قدیم کلام حادث کو حادث کیسے رہنے دے گا؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ درود کا سلسلہ قدیم نے کب شروع کیا، کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری پیدائش مبارک سے یہ سلسلہ شروع ہو تو کلام قدیم نہ ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ آپ کی ظاہری وصال مبارک پر ختم ہو جاتا ہو تو بھی یہ کلام قدیم نہ ہوگا۔ ہم ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ عرض ہے کہ قدیم کا عمل بھی قدیم ہے، قدیم کا وجود بھی قدیم ہے، قدیم کی محبت بھی قدیم ہے، اور قدیم کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قدیم ہی ہے۔ حوادث و قدم کی یہ بحث یوں ختم ہو جاتی ہے قدم حدوث سے ماورا تو قدم حدوث کا ہے گماں، ہے قدم کا جلوہ حدوث میں تو قدم حدوث کی ضد کہاں۔ بہرحال یہ ان کی بات ہے، وہی جانتے ہیں۔ قدیم حدوث سے باہر نہیں، جدا نہیں، نہ ہی قدیم حدوث میں پابند ہے اور نہ مبتلا ہے۔ ہر جلوہ قدیم کا جلوہ ہے، لیکن کوئی جلوہ از خود قدیم نہیں۔ یہی حد ہے ادب کی حد، حفظ مراتب کی حد، عابد اور معبود کی حد، خالق اور مخلوق کی حد، راز اور محرم راز کی حد۔ بہرحال ہم وقت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ وقت قدیم ہے کہ حادث، اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں۔ ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں، اسے گزارتے ہیں خوشیوں کے ساتھ، غم کے ساتھ، محفلوں میں، تنہائی میں، محنت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان ایام کو ہم کیا کریں۔ مجبوری دیمک کی طرح ہماری زندگی کو چاٹ لیتی ہے، گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں، اور سب کچھ بنتے بنتے ہم انجام کار بے وقوف بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہم وقت کو بچاتے ہیں، اسے بچاتے بچاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمارے فرشتے کان میں کہتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا۔ وقت ختم ہو گیا؟ کیسے ختم ہو گیا؟ میں نے خرچ نہیں کیا، ختم کیسے ہوا؟ یہ ظلم کہ جمع کیا ہوا خرچ سے پہلے ختم ہو گیا۔ انسان کو جب یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اس پر جب یہ راز منکشف ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ مسافر کا سفر طے نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان وقت کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ منزلیں طے ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، لیکن آخر کار یہ گھوڑا اپنے سوار بلکہ شاہ سوار کو گرا کر بے یار و مددگار چھوڑتا ہوا غائب ہو جاتا ہے اپنے نئے سوار کی تلاش میں۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت کا قافلہ چلتا رہتا ہے۔ حادث اور قدیم کی بحث جاری رہتی ہے۔ ہماری زندگی وقت ہی ہے۔ ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ ہماری 60 سال کی اوسط زندگی میں 20 سال تو نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت بیچ دیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آزادیوں میں غلامی کرتے ہیں، اور اس کے عوض جو معاوضہ ملتا ہے اس سے زندگی کو باشعور اور باسلیقہ بناتے ہیں۔ جب شعور اور سلیقہ حاصل ہوتے ہیں
تو ہم خود ہی لا حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو خرچ کیا وہ خرچ ہو گیا، جو بچایا وہ بھی خرچ ہو گیا۔ ہمارا کبھی وجود آخر کار ریت کی دیوار کی طرح اندر ہی گرتا ہے اور یہ وجود ناموجود ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوشگوار مستقبل کے لیے گزارا، وہ نہ سمجھے کہ وہ خوشگوار مستقبل کب آئے گا۔ زندگی ایک خوفناک اور حسرت ناک ماضی بنتی جا رہی ہے اور نگاہیں خوشگوار مستقبل پر لگی ہیں۔ وقت ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ایک نامعلوم، موہوم لیکن حسین مستقبل کا انتظار کیا جائے۔ خوابوں کے خوبصورت آئینوں میں نظارے دیکھے جائیں، لیکن جب حقائق پر نظر پڑے تو طلسم ختم ہو جائے، آئینے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور خوبصورت خواب ایک بھیانک تعبیر دے کر رخصت ہو جائیں۔ وقت کی محنت، عمر کی کمائی وقت ہی برباد کر دے۔ جو لوگ اپنے وقت کا معاوضہ اپنے وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ اکثر برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر اور قابل قدر نفوس آئے، وہ ہمیشہ وسیع، کائناتی، عظیم تخیل کے مطابق کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے زمانے سے اپنے وقت کی قیمت نہیں حاصل کی، اور آج ہر زمانہ ان کا اپنا زمانہ ہے۔ کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں، کوئی دور ان کے دور کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی بقا ان کو فنا سمجھ کر ترک نہیں کر سکتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو وقت نے اپنے ساتھ ملا لیا، جن کو قدیم نے حادث سے نجات دے دی۔ سلام ہو ان فانی انسانوں پر جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر حادث اور قدیم کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں فنا بقا کے رموز آشکار ہوتے ہیں۔ یہاں زمانہ ہر زمانہ ہو جاتا ہے۔ بات بڑی آسان ہے۔ اگر انسان وقت ہو جائے تو ہمیشہ رہے گا، اگر وقت انسان ہو جائے تو باقی نہ رہے گا۔ انسان نے وقت کو تقسیم کر کے خود کو برباد کیا۔ ہمارا وقت گھڑیاں کھا گئی ہیں، گھڑیاں بڑھ گئی ہیں اور عمر گھٹ گئی ہے۔ جب پیمائش نہیں تھی، وقت وسیع تھا۔ جب پیمائش ہو گئی، پروگرام بن گئے، پابندی شروع ہوئی، باقاعدگی کی وبا پھیل گئی، وقت بیمار ہو گیا، کیونکہ وقت نہ دن ہے نہ رات، نہ موسم نہ تاریخ۔ وقت بس وقت ہے، ہر آغاز سے آزاد، ہر انجام سے بے نیاز۔ یاد، بس یہی تو مشکل ہے کہ بھول جانا انسان کے بس میں نہیں۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کر بار بار گزرتا ہے۔ بھولنے کی کوشش ہی اسے زندہ رکھتی ہے۔ انسان ظالم کو معاف کر سکتا ہے لیکن اس کے ظلم کو بھول نہیں سکتا۔ بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ انسان کیسے بھول سکتا ہے کہ اس نے جو چہرے کبھی شوق سے دیکھے تھے اب وہ نظر نہیں آتے، جو کبھی سوچا تھا، کبھی چاہا تھا، اب وہ ویسا نہیں۔ موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی۔ مرحوم زمانوں کی یاد مرحوم نہیں ہوتی۔ وقت گزر جاتا ہے، ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر جھریاں چھوڑ جاتا ہے۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو ڈھانپ لیتی ہے، لباس کی طرح۔ لباس کی طرح نہیں، جلد کی طرح، کھال کی طرح۔ انسان یاد کے پیرہن میں لپٹ جاتا ہے اور پھر کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔ پرانے چہرے نئے چہروں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پرانے غم نئے غم میں شامل نظر آتے ہیں، پرانی یاد نئی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تہ در تہ، تہ در تہ یاد انسان کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں، اور پھر یاد سے نجات کی کوشش دلدل سے نجات کی کوشش کی طرح رائے گاں ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس اپنی لوح محفوظ ہے، قوت حافظہ ہے، انمول خزانہ، آنسوؤں اور مسکراہٹوں کا خزینہ۔ انسان اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ جو کبھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہی زندگی کا عروج ہے اور یہی اس کا زوال۔ انسان کی یادیں اس کے تجربات، اس کے مشاہدات اور اس کی واردات کے علاوہ بھی ہیں۔ انسان کے علم نے اسے ان یادوں میں شریک کیا ہے جو اس کی اپنی نہیں۔ جن واقعات میں بھی وہ کبھی شامل نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا تک نہیں، وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔
آنسوؤں سے تحریر کرتا ہے، رو رو کے بیان کرتا ہے، جیسے وہ اس کی اپنی ذاتی یاد ہو۔ کربلا میرا تجربہ نہیں، میری واردات نہیں، میرا مشاہدہ نہیں، لیکن میری یاد ہے، میرا احساس ہے جو کربلا سے گزرا ہے۔ وہ بیان میرے احساس میں اتر گیا، میرا تجربہ بن گیا، میری یاد بن گیا۔ امام علی مقام کی کربلا میری کربلا ہے۔ ہر کربلا ایک ہی کربلا ہے۔ صداقت کا قافلہ جس مرحلے سے گزرا ہمیشہ اسی مرحلے سے گزرتا رہا۔ یہی اصل کربلا ہے کہ کربلا ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ میرے اللہ، کیا میری کربلا دائمی ہے؟ کربلا ہمیشہ دائمی ہوتی ہے۔ چراغ صداقت آندھیوں اور اندھیروں کی یلغار میں ہمیشہ جلتا ہے۔ حق کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ مسلسل کرب، مستقل خلش، دائمی حقیقت، روشن چراغ۔ کربلا کسی واقعے کا نام نہیں، بلکہ کربلا ایک دائمی استعارہ ہے، ایک لازوال غم، ایک ابدی حقیقت، ایک اٹل فیصلہ، ایک خاموش طوفان، ایک ایسا سکوت جس کے دامن میں حق کی آواز ہے، ایک ایسا موڑ جس کے آگے کوئی راستہ نہیں، ایک آخری اعلان۔ کربلا زندہ ہے میرے ساتھ ساتھ، میرے سامنے، میری یاد میں۔ بھول جاؤں مگر کیسے؟ میں کیسے بھول جاؤں کہ میں بہت ہی قدیم مخلوق ہوں۔ میری وجہ سے مقرب معتوب ہوا۔ جس نے مجھے سجدہ کیا اسے کیسے بھول جاؤں؟ جس نے سجدے سے انکار کیا اسے کیسے بھول جاؤں؟ میں نے جس کا سجدہ کیا اسے کیسے فراموش کروں؟ میں اور میرے ساجدین اور منکر سجدہ سب فانی ہیں، صرف میرا مسجود ہی باقی ہے۔ حقیقت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقت جسے کوئی نہیں بھلا سکتا۔ نہ ماننے والوں کو بھی یاد رہتا ہے، انہیں یاد رکھتا ہے۔ اسے بھولنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں اس زمانے کو کیسے بھول جاؤں جب میں نہیں تھا، میرا ذکر تک نہ تھا، میرا وجود تک نہ تھا۔ مجھے وہ زمانہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ یاد کر اس زمانے کو جب تو شے مذکورہ نہیں تھا۔ میں نہیں تھا تو میں کیسے یاد کروں؟ اگر مجھے یاد ہے تو میں کیسے نہیں تھا؟ میں اس دور کو نہیں بلا سکتا۔ میرا نہ ہونا، ہونا سب برحق ہے، اور مجھے یاد ہے۔ مجھے ہر زمانہ اداس کرتا ہے، قبل از پیدائش کا زمانہ، حال کا زمانہ اور ما بعد کا زمانہ۔ میرے پاس سب یادیں ہیں، اداس لیکن موجود اور محفوظ۔ میں نے زندگی کو مشاغل کی نظر کیا تاکہ میں سب کچھ بھول جاؤں، لیکن ہنگامہ سود و زیاں میں بھی مجھے یادوں نے اداس رکھا۔ میرے ساتھ ساتھ میری یادیں رواں دواں ہیں۔ مجھے نخلستانوں کے ٹھنڈے سائے مسافرت کی اذیت کی یاد سے نہ بچا سکے۔ میری نیندیں خوابوں کے سفر پر روانہ رہتی ہیں۔ میں ہونے سے نہ ہونے کا سفر کرتا ہوں، میں نہ ہونے سے ہونا دریافت کرتا ہوں۔ مجھے میرے حافظے نے غیر محفوظ ہونے کا احساس دیا ہے۔ الہی مجھے بھول جانے کی طاقت دے۔ صداقت کی یاد میری زندگی کے کذب کو بے کیف بنا رہی ہے۔ عہد وفا کی یاد میری جفا پرستی کو بے لطف کر رہی ہے۔ مجھ پر ایسی تنہائی گزار رہی ہے کہ اب میں بھری محفلوں میں تنہا ہوں۔ میرے اللہ، تو تو قادر ہے، مجھے بھول جانے کا عمل سکھا دے۔ مجھے میرے ماضی سے نجات دے۔ یہ بھوت میرے سر پر سوار ہے، میں کیسے نجات پاؤں؟ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بھول جاؤں اس زمانے کو جب میں مہاجر ہوا۔ بڑا وقت تھا، بڑی بات تھی، بڑی دلیل تھی۔ ملک بن رہا تھا، ملک چھوڑا جا رہا تھا۔ بنے ہوئے مکانوں کو چھوڑ کر نئی بستی، نئی آبادی کی تلاش کا سفر، تیرے نام کا سفر۔ کیا وہ سفر ابھی بھی جاری ہے؟ میرے اللہ، وہ زمانہ یاد رکھنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ آج کا زمانہ سہانا ہے، بیتے ہوئے دن کیوں یاد رہتے ہیں؟ قافلے چلے، قافلے کٹے، قافلے لٹے، عزتیں خاک میں ملیں، جذبے بلند ہوئے۔ تسبیح، تحلیل اور مناجات کے ساتھ سفر جاری رہا۔ یہ سفر سب کو یاد تھا، سب بھول گئے۔ مجھے بھی بھول جانا چاہیے۔ بھولنے کی توفیق دے میرے مالک۔ جو ہوا سو ہوا۔ انگریز سے نجات، بنیے سے نجات، اور پھر ایک دوسرے سے نجات، یہ کیا یاداشت ہے؟ میں بھولنا چاہتا ہوں اس رات کو جب مجھ پر قیامت نازل ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا۔ آزاد قوم 2 دفعہ آزاد ہوئی۔ میرے بھائی سلامت رہے، لیکن میں نہیں بھول سکتا۔ میرے عزیز اس سرزمین میں شہید ہوئے، میرا اپنا دیس پردیس بن گیا۔
میں کربلا کا مکین ہوں، میں کیسے بھول جاؤں؟ میری تاریخ کے روشن اوراق پھاڑ دیے گئے، عزتوں کے تمغے نوچے گئے، بہادری کے قصے ختم ہوئے، شجاعت کی داستان پارا پارا ہوئی، میں کیسے بھول جاؤں؟ میں سبق در سبق ورق گردانی کرتا ہوں، اپنی تاریخ دیکھتا ہوں، ماضی اور یاد ماضی میرا حال ہے، اور میرا حال برا حال ہے، میں بدحال ہوں، مجھے میری یاد کے کرب سے بچا میرے مولا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسرت قدے آباد ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں اور سمین کے بال بڑھ چکے ہیں۔ میرے اللہ آگاہ کر دے سب کو، آگاہ راز کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ قافلہ پڑاؤ میں ہے اور دشمن شب خون مارنے کے ارادے سے بیدار ہے۔ میرے اللہ ایک ایسی چیخ لگانے کی قوت دے کہ بے حسی کی قبر سے غافل مردے نیند کا کفن پھاڑ کر نکل آئیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں جو دیدہ بینا کو نظر آتا ہے۔ میرے اللہ روک اس طوفان کو جس سے اخوان مجاہدین اور مہاجرین گزر رہے ہیں، یہ تیرے نام لیوا ہے۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں اقبال کے کلام کو، اقبال کے پیام کو۔ میرے اللہ میری دعا ہے کہ اقبال کے کلام سے مسجد کرتبہ کی نظم غائب ہو جائے تاکہ میری یادیں احساس کی شدت و کرب سے آزاد ہو جائے۔ مسجد کرتبہ سے مسجد اقصی کی یاد ایک لازم کڑی ہے۔ میرے مالک تجھے بھی یاد ہے مسجد اقصی، تو وہ اللہ ہے جس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی زمانہ ہے۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے، میں تو صرف رو سکتا ہوں، اور میری یادوں نے مجھے آنسوؤں کے سوا دیا ہی کیا ہے۔ مجھے بچا میری یادوں سے، میری عبادت پریشان ہو رہی ہے یاد ماضی کی وجہ سے، میں یکسوئی سے محروم ہو رہا ہوں۔ میرے مولا بھلا دے مجھے سب کچھ، برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال کہ تو مہربان ہے۔ میرا مستقبل میرے ماضی سے نجات نہیں پا سکتا۔ یہ عجب بات ہے کہ میرا اسلام بہت پہلے مکمل ہو چکا، لیکن وضاحت ابھی جاری ہے۔ میرے عروج کے زمانے گزر چکے، میری تاریخ کا سنہری دور ماضی میں ہے، میری شجاعت کی عظیم داستانیں میرے ماضی میں ہیں، میرے قافلے کے عظیم رہنما سب ماضی ہیں، میرے علماء، میرے مشائخ، میرے سلطان المشائخ، میرے سلطان الفقراء سب ماضی میں ہیں، میرے غزالی، میرے رومی، میرے اقبال، میرے قائد اعظم، میرے امام سب ماضی میں ہیں، اور میں یادوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے سفر کی ہر انتہا میرے ماضی میں ہے۔ میرا شعر، میرا آہنگ، میرا وجدان، میرا عرفان، میرا ایقان، میرا فقر، میری فتوحات سب عہد ماضی ہے۔ میرے مالک مجھے بتا کہ کیا میں مر تو نہیں چکا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ میرے لیے ماضی کی یاد کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ میرا حسن عمل ماضی، میرے اکابرین ماضی، میرے صالحین ماضی، میرے چراغ ہائے یقین ماضی، میری عظمتوں کے سب نشان ماضی، میری ساری کائنات رنگین ماضی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے اس موت سے بچا میرے خدا۔ میرے اللہ مجھے ایسا مستقبل دے جو میرے حال کی پہچان سے عبارت ہو، مجھے ایسا حال دے جو میری یاد سے ماں سوا اور ماورا ہو، مجھے پھر سے زندہ کر۔ میرے مالک میرے لیے تو اور تیرا حبیب ہی کافی ہے، مجھے یادوں کی خانقاہوں سے آزاد کر۔ میرے اللہ مجھے پھر سے اپنا بنا، ہمارا بن جا، راضی ہو جا۔ تو ہمیں آج کا شعور عطا فرما، ہم نئی یادیں لکھیں، نئے عزم لے کر نئے مستقبل کی طرف نئے انداز سے آغاز کریں، نئے سورج تراشنے کے لیے نئے حوصلے دیں۔ یادیں اور صرف یادیں، باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہیں، بس تیری یاد ہی کافی ہے، اور کیا کیا یاد کریں ہم ناتواں لوگ۔ مجھے دے جو میں مانگتا ہوں، مجھے حال کا تشخص دے، مجھے کوئی نیا نام دے، نیا ولولہ، نیا جذبہ، نئی امنگ دے۔ میں ایک عجیب قوم ہوں، ایک ایسی قوم جس کی تمام تر روشنی ماضی میں ہے، جس کے پاس طاقتور یادگاریں ہیں، حسین مقبرے ہیں، مقدس مقامات ہیں، بڑے بڑے ایام ہیں، یاد ایام ہے، جس کا مزاج روایت پرستی ہے، جس کا آئینہ ایام میں صورتحال تلاش کرنے کا شغف ہے۔ میں ایک عظیم و قدیم قوم ہوں جس کے پاس بڑی بڑی وراثتیں ہیں، بڑی بڑی یادیں ہیں۔ میں عجیب قوم ہوں، میری کربلا کب کی ختم ہو چکی، لیکن میں ایک غریب فرد ہوں، میری کربلا جاری ہے، میں یادوں کے حصار میں جکڑا ہوا ہوں۔ میرے مالک مجھے آزادی دے، یادوں کے جزیروں، خوابوں اور سرابوں کے جزیروں سے نکال مجھے اذن گویائی دے، مجھے سکوت کی برفانی غاروں میں منجمد نہ کر۔ میں بے کیف یکسانیت سے گھبرا گیا ہوں،
مجھے اپنی نئی شان دکھا، نیا جلوہ عطا کر، مجھے حال کا علم دے، حال کا عمل دے۔ میں دریا ہوں، مجھے تالاب نہ بنا، میں تیرا مسافر ہوں، مجھے مقامات کے جمود سے نکال۔ ذرے کو جمال آفتاب دے، قطرے کو وسعت بحر عطا کر، میرے حال کو ذوق علم دے، مستی ایک کردار عطا کر، میرے ماضی کو ماضی ہی رہنے دے۔ میرے مولا، میں توحید پرست ہوں، میں یادوں کا بت توڑ رہا ہوں، میں یادوں کی کشتیاں اور کشتیوں کی یاد جلا رہا ہوں۔ میرا ہر لمحہ اندلس کا ساحل ہے، میں زندہ ہوں ماضی سے آزاد، حال میرا حق ہے، مجھے میرا حق دے میرے مالک۔ آرزو اور حاصل آرزو۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شاہ سوار کہلائے گا، لیکن آرزو گھوڑا نہیں بن سکتی۔ آرزو ایک خوبصورت تتلی ہے جس کو پکڑنے کی خواہش میں ہم نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ آرزو کا دام سب سے زیادہ دل فریب اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکثر ناکامیاں آرزو کا انعام ہے اور اکثر انسان کشتگان آرزو ہیں۔ آرزو کیا ہے اور اس کا مدعا شکست آرزو کے علاوہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم آرزو اور آرزو کے حاصل کے رشتوں کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں۔ اگر آرزو حاصل سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو انسان دکھی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، افسردہ رہنا شروع کر دے گا۔ آج کا انسان اسی المیے سے گزر رہا ہے۔ خواہشات اور آرزوئیں بڑھتی جا رہی ہیں، حاصل اور زندگی کی چادر سمٹتی جا رہی ہے، اور انسان آسائشوں کی بھرمار کے باوجود قسم پرسی کی حالت محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ترقی اور ترقی پذیری اور ترقی یافتگی نے انسان کو کثیر المقاصد بنا دیا ہے۔ وہ خواہشات اور آرزوؤں کے انبار تلے دب گیا ہے۔ آج کا انسان سسک رہا ہے، کراہ رہا ہے۔ آج کی خوشی صرف ضبط غم کا شعور ہے۔ آج کا معاشرہ اجتماعی مسرتوں کا قائل ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مسرت قدوں میں خوش نظر آتا ہے اور غم قدوں میں تنہا ہے۔ اس کا اپنا گھر دعوتوں میں جگمگاتا ہے اور تنہائیوں میں ٹمٹماتا ہے۔ آرزو کا بے ہنگم پھیلاؤ انسانی وجود اور انسانی خون میں سرایت کر چکا ہے۔ لامحدود خواہش ہو یا حاصل، محدود زندگی کے لیے عذاب ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں ہی بے آرام ہو رہے ہیں۔ سکون کی آرزو میں آج کا انسان مضطرب ہے، قیام کی خواہش میں مسافر ہے۔ آرزو کے تعقب نے انسان کو انسان سے اجنبی کر دیا ہے۔ انسان اپنے آپ سے اجنبی ہے۔ آرزو نے ہر انسان کو ایک تنہا جزیرہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر حاصل کو بڑھانے کی تمام تر کوشش ناکام ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اپنی آرزو کا مکروز سمجھتا ہے، اپنی آرزو سے شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ ندامت اس سے اعتماد چھین کر اسے اس کی اپنی نگاہوں میں غیر معتبر بنا دیتی ہے۔ اور جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ اسی طرح آرزو کا حاصل سے بڑھ جانا یا حاصل کا آرزو سے کم رہ جانا انسان کے اندر احساس شکست پیدا کرتا ہے، اور انسان بے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس اعصاب شکنی کے بے رحم عمل سے گزرنے کے بعد انسان میں احساس کمتری کا پیدا ہونا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان، ہمارے دور کا انسان، ہمارے معاشرے کا انسان خود کو اپنے آپ سے غریب سمجھتا ہے، اپنے آپ پر ترس کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نااہل قرار دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم من حیث القوم ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بہتان تراشی آرزو کے پھیلاؤ کے دم سے ہے۔ حاصل آرزو تک نہ پہنچے تو انسان اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے۔ وہ کسی مستقبل پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے فوری مستقبل اور مابعد سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آرزو اور حاصل کے فرق کو ختم کرے۔ آرزو کم کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو چیز حاصل نہ ہو اس کی تمنا کیوں حاصل ہو؟ آئیے دوسری حالت دیکھیں۔ جس انسان کی آرزو حاصل سے کم ہو، ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ زندگی ایک گلستان سے کم نہیں۔ دراصل ایسے لوگ اپنی استعداد اور اپنی محنت کو بھی کسی کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہیں ان کی محنت کا صلہ مل جائے تو اس صلے کو بھی کسی کا احسان مانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ممنون رہتے ہیں، ہر شے کے ممنون، ہر شخص کے ممنون، ہر واقعہ کے ممنون،
کم آرزو انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان ہمیشہ کم آرزو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ غور طلب بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذاتی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دل و دماغ کی آزادی قربان کر دیتا ہے۔ آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ زیادہ آرزو والے انسان کی جیب بھرتی ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ حاصل کرتا ہے اور اس حاصل کو استعمال کرنے سے پہلے خود ہی اپنے وجود سے نکل جاتا ہے۔ کم آرزو انسان بہرحال بہتر ہے۔ وہ اپنے اعتماد کا امین ہے، وہ اپنی نگاہ میں معتبر ہے، اسے حاصل ہونے والی نعمتوں کے تقسیم کرنے کا شوق رہتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنے حال میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے مستقبل پر، اپنے ماں بعد پر بڑا مطمئن رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں سرنگوں ہو کر سرفراز ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے حاصل اور اپنی آرزوؤں کو رضائے الہی کے تابع کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بس ایسے لوگ ہیں جن کا کیا جواب، ان کا کیا کہنا۔ اگر زندگی اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا فرمان ہے، تو آرزو بھی اسی کے حکم سے ہے اور حاصل تو عین اس کی منشا کے مطابق ہے۔ ایسے لوگ کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں تقدیر اور تدبیر کے مسائل نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں انسان کی مجبوری اور آزادی اور مختاری پر بحث نہیں ہوتی۔ ماننے والے دل سے مانتے ہیں، وہ صرف ماننا چاہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ بہت قلیل ہیں جن کی آرزو اور حاصل امر الہی کے تابع ہو۔ ایسے لوگ تسلیم و رضا کے پیکر، حرف آرزو سے بے نیاز، آزاد ہو کر اسی جہاں میں فلاح کی تصویریں ہیں۔ آگاہ ہونے کے بعد ایک انسان کا کسی چیز سے امر الہی کے مطابق لگاؤ یا اجتناب بڑے نصیب کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے، رواں دواں، خاموش، ساحلوں سے نکلتا ہوا، بغیر تکلیف کے، اذن الہی کے تابع، اپنی آخری منزل کی طرف یقین کامل کے ساتھ گامزن۔ دریا کا مدعا نہ ساحل ہے نہ موجے، بلکہ دریا کا مدعا وصال بحر ہے۔ سمندر سے نکلنے والا دریا آرزو اور حاصل کو تابع فطرت کر کے واپس سمندر تک بخیر و عافیت پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ ہی آخری قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی آرزو ان کی مجبوری ہے۔ ان کی مجبوری اپنی بھی ہے اور کسی کی دی ہوئی بھی ہے۔ ہم جس طرح انسانوں کو ہانکتے ہیں، اسی طرح یہ طبقہ بھی مظلوم الطبقات ہے۔ انسان نے انسان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہے، اس کی منہ بولتی تصویر یہ قسم ہے۔ یہ لوگ جن کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہو چکی ہوتی ہے، کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ غریب ہیں، لیکن یہ اتنے لاچار ہیں کہ اس امیری کی زندگی کے حالات سن کر خوش رہتے جس نے ان کے حصے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ لوگ اپنا حق نہیں جانتے۔ یہ لوگ بیل کے بھائی بیل ہیں۔ ان کی کمر بوجھ سے جھک جاتی ہے لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ان لوگوں کی تاریک راتوں کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہیں۔ ان کی خاموشی نے ہی ظالموں کو گویائی عطا کر رکھی ہے۔ ان کی مجبوری اور ان کی غلامی نے دوسروں کو آزادیاں عطا کر رکھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو آرزو اور حاصل کا کیا پتہ؟ وہ صرف زندہ ہیں، کہنے کو زندہ، دیکھنے کو زندہ، لیکن در حقیقت انسانی معاشروں کے چہرے پر داغ ہیں۔ تو یہی طبقہ جو آرزو سے بے خبر ہے اور حاصل سے بے گانا، اپنے کسی ہم عصر محسن کے انتظار میں یہ طبقہ زندہ ہے۔ اس طبقے میں عقیدہ ہے، توانائی ہے، احساس نہیں ہے۔ اس طبقے سے اس کا عقیدہ اور اس کا تشخص چھینے بغیر اس کی خدمت کرنا باقی تمام طبقوں کا فرض ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ بہرحال حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسانی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ آرزو حاصل سے بڑھ جائے تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو امیر، حاصل اور آرزو برابر ہوں تو متوکل، اور اگر انسان حاصل اور آرزوؤں کے رشتوں
اور ان کی اصل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان کوئی انسان ہے۔